مجھ سے کچھ کہو تو مردہ جان بن جاتا ہے، ولی سے کچھ کہو تو خدا خود ولی کے کان بن جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ ہاں جی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، بدن سے اس کے روح محمد نکال دو، دے کر فکر تحیلات فرنگی اسلام کو اجاز و یمن سے نکال دو۔ لیکن اقبال کہتا ہے اس خوش فہمی میں نہ رہنا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ بتائیں، داتا کے پیچھے کھڑے ہونے والوں نے کہا پیچھے اس امام کے انہیں کعبہ نظر آیا، حسین کے پیچھے کھڑے ہونے والے نے کہا پیچھے اس امام کے اسے کعبے کا کعبہ مصطفیٰ کا مکھڑا نظر آیا۔ ارے بتاؤ پھر مصطفیٰ کے جو پیچھے کھڑے ہو کے صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، ابو ہریرہ، امیر معاویہ، یہ سارے کھڑے ہو کے کہتے ہوں گے پیچھے اس امام کے، بتاؤ ان کو کیا نظر آتا ہوگا؟ چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں، جو سوشل میڈیا کی آج کل بہت زینت بنی ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے نہیں کہ اپنی کوئی علمی جو ہے وہ علمی اپنا قد جو ہے بڑھانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کے عقائد اور ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تو اس وجہ سے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ زخرف کی، اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے، یعنی روز قیامت۔ وہ روز قیامت کا ایسا دن ہوگا کہ بعض کے دشمن ہو جائیں گے، عدو سخت قسم کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر جو متقین ہیں ان کی دوستی اس دن بھی قائم رہے گی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ قرآن نے کچھ ان الفاظ میں کیا ہے، یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ وہ قیامت کا دن جو ہوگا اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی۔ اس دن سارے رشتے ناتے دنیا کے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ الا المتقین، فرمایا جنہوں نے اللہ کے مقبولوں اور محبوبوں کا دامن پکڑا، یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس دن بھی نہیں ٹوٹے گا، یہ رشتہ اس دن بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ اگر کتے کے ساتھ رشتہ ہو جائے تو اسے بھی جنت میں لے جاتے ہیں، تم تو پھر بھی انسان ہو۔ تو وہ قیامت کا دن اتنا خوفناک دن ہوگا، اور اس دن جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے تو اللہ کے مقبولوں اور محبوبوں کے جو بارگاہ الہی کا قرب حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتے تھے، یعنی مرید ہوتے تھے، یہ مرید ہونا ضروری ہے زندگی میں، کیونکہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ کاف کے اندر وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ فرماتا ہے جس کو میں گمراہ کرتا ہوں تو اس کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ کوئی مرشد ہوتا ہے، یعنی جو ولی اللہ اور مرشد سے دور ہو سمجھ لو کہ اس کی گمراہی کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو یہ جو مرشد ہے یہ اس کا کام کیا ہے؟ بشرطے کہ مرشد صحیح شریعت کا پابند مرشد ہو، ہجڑا نہ ہو، داڑھی منڈا نہ ہو، چرسی نہ ہو، شرابی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو۔ مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ احادیث مبارکہ میں میرے کریم آقا نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جب اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اور مرشد کی کرامت یہ نہیں کہ ہوا میں اڑنا اور
दरियाओं के ऊपर तैरना, ये करामत नहीं है। मुर्शद की करामत क्या है? अल इस्तकामत व फौकल करामत, कि दीन इस्लाम पर पाबंदी के साथ कारबांद रहना ये 1000 करामतों से बेहतर है। करामत मुर्शद उस वक़्त दिखाता है, मुरीद को फंसाने के लिए नहीं दिखाता, उस वक़्त दिखाता है जब दीन इस्लाम पर कोई हर्फ आए तो फिर वो अल्लाह का जो वली होता है अगर वो कामिल होगा तो फिर करामत दिखाकर दीन इस्लाम की हिफाजत करेगा। जिसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि सोशल मीडिया पे अक्सर ये आजकल पोस्टें चल रही हैं कि ये जो दरबार हैं ये शिरक के अड्डे हैं, तो उस हवाले से भी ये बात इंशाअल्लाह आपके जो है ईमान को ताज़ा करेगी और ये पता चलेगा कि औलिया अल्लाह जो हैं ये करामत क्यों दिखाते हैं। हुजूर सैयदना फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर में तशरीफ़ लाए तो लाहौर में ये पूरा लाहौर जो था कुफरिस्तान था, हर तरफ से गैर मुस्लिम काफिर मुशरिक लोग थे और जादूगर लोग जो थे वो इनके ऊपर हुकूमत करते थे। जादूगर इनके रूहानी पेशवा थे और लाहौर में चूंकि मशहूर है कि गुजर बिरादरी जो दूध लोग वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, आज भी रावी के किनारे पे दोनों अतराफ में नज़र आते हैं। तो जादूगर जो थे उन्होंने उन लोगों के ऊपर ऐसा जादू किया हुआ था कि अगर वो अपनी भैंसों का दूध दोह करके पहला दूध हमारे आस्थाने पे ना पहुंचाएं तो उनकी भैंसों के थनों से खून निकलना शुरू हो जाता था। तो इस तरह उन्होंने इस्तिदराज और जादू के ज़रिए उन लोगों पर हुकूमत कर रहे थे। अब दाता अली हजरी तशरीफ़ लाए तो आपको पता चला कि ये तो सारा जादूगरों के अंडर है, ये लोग सारे जादूगरों के मानने वाले हैं और ये जोगी इनके ऊपर हुकूमत करते हैं जादू के बलबोते पर। तो आप रास्ते में बैठ गए, यानी जहाँ से गुजर बिरादरी गुजरती थी और जादूगरों के पास जाती थी उस रास्ते में आप तशरीफ़ फरमा हुए। देखा एक बूढ़ी आई, सर पे गागर रखा हुआ है दूध का भरा हुआ और गुजरने लगी तो आपने फरमाया इधर आओ बुढ़िया। कहने लगी क्यों बाबा? कहा किधर जा रही हो? कहा ये दूध पहला दूध मैंने भैंसों का जो दोहा है ये मैं उन जादूगरों को देने जा रही हूँ, अगर उनको ना दूंगी ना पिलाऊंगी तो मेरे भैंसों के थनों से खून शुरू हो जाएगा। तो कहा कि अगर ये दूध तू मुझे दे दे। कहा नहीं बाबा मैं और दूध ला के तुझे दे दूंगी लेकिन ये दूध मैंने उधर लाजमी पहुंचाना है। आपने फरमाया अच्छा। उस वक़्त अब करामत की ज़रूरत पेश आ गई। क्यों? अब दीन इस्लाम पे हर्फ आ रहा है, लोगों का रुख खुदा से हटाकर जादूगरों ने अपनी तरफ मोड़ा हुआ है। लोगों का 100% यकीन और कंसेप्ट ये है कि यही सब कुछ हमारे हैं, अगर इनको राज़ी नहीं करेंगे तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। अब दाता अली हजवेरी ने क्या किया कि उनके इस कंसेप्ट को ख़त्म करने के लिए और लोगों का रुख जो उनकी तरफ है हटाकर अपने सच्चे रब की तरफ मोड़ने के लिए आपने किरामत का इजहार फरमाया, अपनी ज़ात के लिए नहीं तौहीद की हिफाजत के लिए। तो आपने फरमाया बुढ़िया ये दूध मुझे दे दे और जा तू, अगर तेरे भैंसों के थनों में खून आया मैं इधर ही बैठा हूँ, जो मर्जी आके करना। खैर बड़ी मुश्किल से दूध ले दिया, आगे नहीं जाने दिया। वो घर चली गई। घर गई तो घर वालों ने कहा बहुत जल्दी वापस आ गई है। नहीं गई जादूगर जोगियों के पास। कहा नहीं आज एक रास्ते में बाबा था उसने दूध ले लिया। कहा अल्लाह की बंदी ये क्या किया है? अब सारी भैंसें हमारी जो है हमने दोनी है अभी, वो तो सारा खून निकलेगा, हम दूध कैसे पूरा करेंगे? उसने कहा दो। बाबा ने मुझे यकीन दिलाया है। औरतें जो होती हैं इनका यकीन बड़ा पुख्ता होता है। जब उन्होंने दूध दोना शुरू किया तो दूध दोते 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 सारे घर के बर्तन भर गए। यानी जो रोज़ देती थी मामूल के मुताबिक भैंसें उससे कई गुना ज़्यादा दूध निकल आया, खून नहीं आया। अब वो बुढ़िया जो है उसकी ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। सारे
محلے والوں نے کہا کہ جادوگروں کا دودھ بند کرو، اس بابے کو دو، وہ تو بے غیرت اتنے انتقامی ہے، ایک دن ہم قضا کریں تو خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بابے کو دیکھو کہ تھوڑا سا دودھ دیا ہے تو گھر میں دودھ سما ہی نہیں رہا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ دودھ سارا جادوگروں کا بند کر دیا۔ جب بند کر دیا تو جادوگروں کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ کون ہوتا ہے بابا ہمارا دودھ بند کرنے والا؟ انہوں نے کہا چلو ہم چلتے ہیں۔ ان کو اپنے جادو پر بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمارے جادو کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وہ آئے اور آ کر کے آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے بابا ادھر سے اٹھ جا، تمہیں پتہ ہے ہماری حکومت ہے اور ہمارے پاس بڑے بڑے جادو ہیں، منتر ہیں، ہم ایسے جادو کریں گے کہ تیرا نشان نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم جادو کرو، میں بھی اپنے رب کا بندہ ہوں، تم اپنا جادو کرو۔ انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے سامنے نا ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، جادوگروں نے ہوا میں اڑ رہے ہیں، سارے جادوگر اکٹھے ہو کے پرندوں کی طرح اڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ بابا ہے مٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ پوچھ ان خر کا پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیزال لیے بیٹھے ہیں یہ اپنی آستینوں میں، یہ پراگندہ بال پھٹے پرانے کپڑے، بابا اس کے پاس کیا ہے؟ ہوا میں جادو کے زور پہ اڑنا شروع کر دیا۔ جب اڑے نا لوگوں نے کہا دیکھو یار یہ جادوگر کیسے اڑ رہے ہیں، بابا نیچے بیٹھا یہ اڑ رہے ہیں، یہ تو اس سے بڑا کوئی لگتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا رجحان شرک کی طرف بڑھنے لگا نا، تو آپ نے پھر کرامت دکھائی، دوسری کرامت دکھائی۔ آپ نے فرمایا اپنی جوتی کو، اے فقیر کی جوتی، یہ میرے رب کے گستاخ لوگوں کو شرک پر مجبور کرنے والے ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور جو اپنے سچے رب کے سامنے جھکنے والا ہے، اے جوتی تو اس کے پاؤں میں لگی ہوئی ہوتی ہے، تجھے نسبت ہے اللہ کے ولی کے ساتھ اور تو زمین میں پڑی ہے، جا اٹھ کر اللہ کے دشمنوں کو نیچے سے گرا۔ وہ جوتی آپ کی ہوا میں اڑنے لگی، کیونکہ خود اڑتے ہوا میں تو یہ بڑی کرامت تو نہیں تھی، جوتی اڑنے لگی۔ جب جوتی اڑی نا تو جدھر جادوگر جاتا تھا بڑا اس کے سر پہ ٹپک ٹپک لگتی تھی، وہ قدموں میں گر گیا، دوسرا آیا اس کے سر پہ، جوتی نے مجبور کر دیا اور سارے جادوگر قدموں پہ گر کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ اب شرک کا اڈا ہوا یا توحید کا محافظ ہوا؟ داتا علی اجویری جو ہیں یہ شرک کر رہے ہیں یا ان کے دربار پہ یہ شرک ہو رہا ہے یا توحید کی حفاظت ہو رہی ہے جی؟ یہ توحید کی حفاظت کی انہوں نے، اور سارے جادوگروں کو، سارے جوگیوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی کرامت کا اظہار۔ اس لیے اللہ کا ولی جو ہوتا ہے مرید پھنسانے کے لیے نہیں کرامت کا اظہار کرتا، بلکہ اس کی کرامت جب بھی کہیں کسی وقت بھی اسلام پر آ جائے یا عقیدہ توحید کے مقابلے میں کوئی شرک جیسی کیفیت نظر آئے تو پھر اپنی کرامت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر جس وقت داتا علی حجویری کا دورہ ہو گیا لاہور میں جی، اور وہ کرامت جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اس کرامت کا اظہار آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی داتا علی حجویری کی اور سے پاک پہ جا کے دیکھو تو ٹنوں کے حساب سے دودھ گجر برادری جو ہے وہ 3 دن دودھ نہیں بیچتے، سارا دودھ ادھر لا کے رکھتے ہیں اور پھر ادھر سے لے کے خود بھی جا کے گھروں میں پیتے ہیں، تبرک سمجھ کے پیتے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ میں نے وہ اس میں سوشل میڈیا میں دیکھا کہ اس مسجد سے بڑی ایک بہت بڑا پلانٹ لگا ہوا ہے جو بوتلوں میں بند کر رہا ہے دودھ کو اور وہ لوگوں پہ تقسیم کر رہے ہیں جی۔ تو یہ وہی کرامت ہے، اور ہر سال 3 دن داتا علی حجویری کے عرس پہ اس کرامت کا اظہار آج بھی ہوتا ہے۔ جب ہر طرف سے دورہ ہو گیا، چیل پیل ہو گئی، داتا علی حجویری کے بلے بلے ہو گئی، کفر جو ہے وہ ٹھکانے لگ گیا، شرک مٹ گیا، تو اب پھر کچھ اس میں سے ایسے لوگ تھے جو اللہ کے ولیوں کے وجود کے انکاری تھے۔ وہ کہتے ولی کوئی نہیں ہوتا، ہر بندہ ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرے، جب وہ شارق سے زیادہ قریب ہے، سمیع بصیر ہے، سنتا ہے، ہر ایک کی بولی سمجھتا ہے، تو پھر یہ
बीच में वास्ता लाने की क्या जरूरत है? अरे नादान, ये वसीला और वास्ता अगर ना होता तो फिर रब 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में ना भेजता, वो डायरेक्ट भी तुम्हें मुसलमान बना सकता था। लेकिन उसने ये 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम जो भेजे हैं वो इस वजह से भेजे हैं कि तुम्हारी नहूसतें और तुम्हारी जो है गुनाहों की आलाइशें और गुनाहों के इस तरह मंजहार में तुम फंसे हुए हो कि तुम्हारी रसाई नहीं डायरेक्ट रब से कुछ हासिल कर सको। बीच में रब ने ये वास्ते बना दिए हैं। अल्लाह के नबी अंबिया वो अल्लाह से लेते हैं, फिर आगे औलिया को देते हैं, और औलिया जो है फिर इस पूरी मखलूकात में अपना फैज़ तकसीम करते हैं। एक बड़ी पुरानी बात, एक जगह में गया तो वहाँ पर एक किसी बहन ने सवाल किया कि जब अल्लाह शराक से ज़्यादा करीब है तो ये वसीले की क्या ज़रूरत है? ये वसीला तो तब होता है कि कोई चीज़ हासिल ना हो सके तो उसके हुसूल के लिए कोई बीच में वसीला लाया जाए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं वो कुर्सी नहीं अभी उठा सकता, तो मैं कहता हूँ कि मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप जाए ना जी ज़रा वो कुर्सी उठा के ले आए, तो आप वसीला बन जाएंगे। तो ये डायरेक्ट रब से क्यों नहीं मांगा जाता? तो अब मैंने कहा कि औरतों का जो माइंड होते हैं ना, ये चेंज हो जाए तो फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। ये आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा हुई है, पसली टेढ़ी होती है, इसको सीधा करोगे टूट जाएगी, और इसको आराम से चलाओ, प्यार से चलाओ तो फिर ये साल हर साल चलती रहती है। मैंने कहा इसको मैं ऐसा कोई वाक़या या ऐसा कोई इसको मैं बताऊं कि जिसकी वजह से इसको तशफ़ी हो जाए, क्योंकि इसको तो कुरान हदीस का पता नहीं है। तो मैंने कहा कि आप बहन सुन रही हैं, आपने ये रुका भेजा है, आप सुन रही हैं, कहीं जिधर बैठी होंगी मेरा बयान सुन रही है, तो मुझे आप बताएं कि अपने घर में चूल्हा जलाती हो रोटी पकाने के लिए? आग जलाती हो चूल्हे में? जी जलाते हैं। मैंने कहा पकाना किसका काम है? कहती है आग का काम है। मैंने आग जलाई चूल्हे में, पकाना आग का काम है। अब पेड़ा रोटी का बना के आग के ऊपर रख दो, बीच में तवा ना रखो तो रोटी पक जाएगी? नहीं पकेगी, आग बुझ जाएगी, पेड़ा आटा खराब हो जाएगा। क्यों? बीच में तवा वसीला नहीं है। अब तवे का क्या काम है कि उस आग के ऊपर खुद अपने आप को बिछा लेता है, उसकी हरारत अपने अंदर महसूस करता है, जज़ब करता है, जितनी रोटी को जरूरत है उतनी देता है, बाकी खुद जज़ब कर लेता है और रोटी को पका देता है। और आग रोटी के अंदर, आटे के अंदर जो पानी है वो आग को बुझने भी नहीं देता। तो मैंने कहा बहन, अगर एक रोटी तवे के वसीले के बगैर हजारों चूल्हे जलाए जाए तू नहीं पका सकती, तो फिर मान कि एक रोटी नहीं पका सकती तो जो खैरुर राज़िकीन है उस तक कहाँ पहुँच सकती है बगैर वसीले के? ये औलिया अल्लाह जो होते हैं ये बिला तमसील ये दुनिया के सारे गुनाहों की जितनी भी तपश होती है ये बर्दाश्त करते हैं, और अपने रब से फयूज़ो बरक़ात डायरेक्ट नहीं बवसीला मुस्तफ़ा लेकर फिर मुस्तफ़ा करीम की उम्मत को आगे जहाँ जितना जिसका ज़र्फ़ होता है उसे अता करते हैं। या यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह के अनवार व तजल्लियात की जो बारिश होती है क़ल्ब अतहर मुस्तफ़ा पर, उस बारिश और उस नूरानियत की जो तपश होती है और उस नूरानियत का जो रौब होता है और उसका जो दबदबा होता है, जो उसके वो इंसान डायरेक्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता, तूर नहीं बर्दाश्त कर सका, इंसान की क्या जरूरत है बर्दाश्त करे? तो ये अल्लाह के वली जो है इनके कल्ब पर बवसीला मुस्तफ़ा जब इल्क़ा होता है ये उसको बर्दाश्त करके फिर जितना मुरीद को ज़रूरत होती है बर्दाश्त कर सकता है, इतना अल्लाह के अनवार व तजल्लियात उस मुरीद को आगे ट्रांसफ़र करता है। तो ये अल्लाह की वली की बात है। अब दाता अली हजवेरी जो है उन के ऊपर ये
الزام لگ گیا کہ انہیں ان کی دال تو اب گلنی بند ہو گئی کہ اب سارا شرک جو ہے وہ ختم ہو گیا, سارے لوگ مرید ہو گئے فیض عالم کے, تو اب ان کی دکانداری بند ہو گئی. تو انہوں نے کہا ہم اب کس طریقے سے لوگوں کا رخ ان سے ہٹا کے اپنی طرف موڑے, ہمارا بھی تو ٹیڑھا ہے نا. تو وہ انہوں نے کیا کیا, اعلان کر دیا گلی کوچوں میں کہ یہ جو بابا ہے جس کا نام علی حجیری ہے, اس کی مسجد کا قبلہ ٹیڑھا ہے, کعبے کی طرف نہیں ہے اس کا رخ, یہ غلط ہے. اس وقت تو یہ مشینری نہیں تھی, کمپاس اور اس قسم کے جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جو بتا سکے. تو جس وقت لوگوں کا رخ انہوں نے موڑنے کی کوشش کی تو حضور قبلہ فیض عالم تک یہ بات پہنچ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ مریدین سے پریشان نہ ہونا, اگر ہم جادوگروں سے ٹکر لے سکتے ہیں, یہ مولوی کیا چیز ہے. آپ نے فرمایا جاؤ ان مولویوں سے بھی کہہ دو آئیں, سارے لاہور شہر میں ڈنڈورا پیٹو, اعلان کرو سارے لوگ آج علی حجویری کے پیچھے نماز پڑھیں, نماز پڑھیں. میں بتاؤں گا کہ میرا رخ کعبے کی طرف ہے کہ نہیں ہے. جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, سب نے نیت کی, فیض عالم رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر کہا, تکبیر تحریمہ کہی, سب نے پیچھے کہا, پیچھے اس امام کے. یہ لازمی لفظ ہونا ہے, پیچھے اس امام کے کہو گے تو پھر امام کی تعظیم اور تقدیس تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی. اگر ذرا سا رائے کے برابر بھی تمہارے دل میں اگر کوئی خیال رہے گا, تمہاری نمازیں نہیں قبول ہوں گی. یہ شریعت مطہرہ کا فیصلہ ہے, میرا نہیں ہے. تو جس وقت کہا پیچھے سے امام کے, ہاتھ باندھے پیچھے سے امام کے, اللہ اکبر کہا, ہر بندہ دیکھ رہا تھا کعبہ اس کے سامنے پڑا ہے, ہر بندہ دیکھ رہا تھا کعبہ اس کے سامنے کھڑا ہے, اور وہ ڈائریکٹ کعبے کا دیدار کرنے لگے. بیچ میں سے داتا نے پردے سارے ہٹا دیے, سارے پردے ہٹا دیے, ہر ایک نے دیکھا میں بیت اللہ شریف میں کے سامنے کھڑا ہوں. اب یہاں میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں. داتا علی حجویری کے پیچھے مولوی کھڑے ہو گئے, عوام کھڑی ہو گئی, انہوں نے ایک ہی دفعہ اللہ اکبر کہا, سب کو کعبہ دکھا دیا, سب کو کعبہ دکھا دیا. داتا علی حجویری کے نانا ہیں امام عالی مقام امام حسین, انہوں نے حضرت حر کو جب پیچھے کھڑا کیا, قاتل بن کے آیا, یزیدی بن کے آیا, جہنمی بن کے آیا, جب ایک قتل کرنے کے ارادے سے ایک نماز پیچھے پڑی تو داتا علی حجویری کے مرشد اور آپ کے نانا کے پیچھے کہا, پیچھے اس امام کے, ادھر کعبہ دکھایا. آج حر کو کعبے کا کعبہ مصطفیٰ کا مکھڑا نظر آ گیا. اب مجھے بتائیں, داتا کے پیچھے کھڑے ہونے والوں نے کہا پیچھے اس امام کے, انہیں کعبہ نظر آیا. حسین کے پیچھے کھڑے ہونے والے نے کہا پیچھے اس امام کے, اسے کعبے کا کعبہ مصطفیٰ کا مکھڑا نظر آیا. ارے بتاؤ پھر مصطفیٰ کے جو پیچھے کھڑے ہو کے صدیق, عمر, عثمان, علی, طلحہ, ابو ہریرہ, امیر معاویہ, یہ سارے کھڑے ہو کے کہتے ہوں گے پیچھے اس امام کے, بتاؤ ان کو کیا نظر آتا ہوگا. اس کی ایک جھلک میں صرف دکھاتا ہوں, موضوع میرا بکھر جائے گا. ایک جھلک صرف کہ میرے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہونے کو والے کو کیا نظر آتا تھا. حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ آج کل اس پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ حضور نے بھی خدا کو نہیں دیکھا, جب حضور خود فرما رہے ہیں رأیت ربی فی احسن صورتی, میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا. تو اس کے مقابلے میں ام المومنین صدیقہ بنت صدیق, محبوب خدا کی روایت لائی جاتی ہے. دیکھو یہ عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے, وہ کہتی ہیں کوئی کہے کہ اللہ کو حضور نے دیکھا ہے, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. میں نے کہا حضور کے فرمان کے مقابلے میں ام المومنین کا قول نہیں چلے گا. ام المومنین حضور کی مرید نہیں ہے, حضور کی زوجہ محترمہ ہے, حضور کی شریعت کی پابند ہے, حضور شریعت کے موجد ہیں, خود فرما رہے ہیں. وہ جو ام المومنین کا قول ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں, وہ بات کا ہے کیونکہ اس وقت تو ام المومنین کا نکاح نہیں ہوا تھا, اور رشتہ
अज़दवाज मुस्तफ़ा में मुंसलिक ही नहीं हुई थी जब मेराज हुआ था, कि उनकी रवायत पेश करते हो कि आप फरमाती हैं हुजूर का वजूद मसऊद मेरे पास था, मेरे बिस्तर में थे हुजूर, आपका वजूद मसऊद गैब ही नहीं हुआ, तो फिर अल्लाह का दीदार कैसे कर दिया गया? ये रवायत पेश करके मेराज का इनकार किया जाता है। मैं कहता हूँ नादानो कुछ तो ख्याल करो, आयशा सिद्दीका की तो उस वक्त उम्र भी बहुत थोड़ी थी, उनका निकाह भी नहीं हुआ, रुखसती भी नहीं, उस वक्त मेराज हुआ था। आपकी रुखसती तो मदीना तोयबा में हुई थी, मेराज मक्के में हुआ है, हिजरत से पहले हुआ है। तो ऐसी बातें करके आवाम उन्नास के ज़हन खराब करके यही बावर कराना चाहते हो ना कि हुजूर की मोहब्बत निकल जाए इनके सीनों से, लेकिन याद रखना इनके सीनों से हुजूर की मोहब्बत तुम्हारा बाबा अंग्रेज नहीं निकाल सका, तुम कौन हो, किस बात की मूली हो? हाँ जी, ये फाका काश जो मौत से डरता नहीं, बदन से इसके रूहे मोहम्मद निकाल दो, देकर फिक्रे तहियलाते फरंगी, इस्लाम को इजाज़ो यमन से निकाल दो। लेकिन इकबाल कहता है इस खुशफहमी में न रहना, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरहंग, क्योंकि सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना व नजफ। तो बहुत सारे मेरे पास देवबंदियों के ऐसे रिवायतें मौजूद हैं कि किस किस ने इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में आता है, अलामा दमेरी की किताब में देवबंद से जो छपी है उसमें लिखा है 99 दफ़ा अल्लाह का दीदार उन्होंने किया, और इस तरह बड़ी रिवायतें मौजूद हैं। हाँ जी, तो इसलिए इस तरफ मैं जाना नहीं चाहता, वरना ये मौजू बिखर जाएगा। बस इतनी बात है कि हुजूर ने अल्लाह को देखा है, और बाकियों ने जो देखा है वो अल्लाह का जलवे का दीदार किया है, लेकिन हुजूर ने जलवाए खास फकाना काबा कौसैन अवदना पे बैठ कर आपको देखा है, जो कोई भी नहीं देख सकता। तो हज़रत अली शेर खुदा से कहा कि आपने अल्लाह को देखा है, तो आपने फरमाया तू किसकी बात करता है, तुझे पता नहीं मेरा इमाम कौन है? दाता के अगर दाता इमाम हो तो काबा नजर आता है, हुसैन इमाम हो तो फिर मुस्तफ़ा नजर आते हैं, काबे का काबा नजर आता है, और जब मुस्तफ़ा इमाम हो, अली मुक्तदी हो, तो फिर अली एक सजदे से सर उठाता है, जब तक रब के जलवे सामने ना हो दूसरा सजदा ही नहीं करता, दूसरा सजदा ही नहीं करता अली। उन कहते खुदा को देखा है, अली का तो इस कदर यकीन हो गया है कि रब के जलवे देख के उसे सजदा करता है, उसके सामने झुकता है। बहुत शिकन जो है, ये जो मुर्शिद है इसकी जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है? जब ये कहते हैं जी वसीला की जरूरत ही नहीं, तो फिर मुर्शिद की जरूरत भी नहीं रही। ये भी सच्चे हैं। जिस तरह ये कुरान पे हाथ रख के कहते हैं अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, मैं सही कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, वसीले की जरूरत नहीं, मैं उनकी नकल उतारते हुए कह रहा हूँ अल्लाह की कसम, इस कुरान की कसम, वो भी सच्चे। अब वो कहेंगे, आप भी परेशान होंगे कि उनकी आपने क्यों सच्चाई बयान कर दी, उनकी क्यों तस्दीक कर दी। इसलिए कुरान कहता है वमन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, अल्लाह जिसे गुमराह करता है उसका कोई मुर्शिद और कोई पीर नहीं होता। ये भी सच्चे हैं। और तुम्हें मुबारक हो, तुम हिदायत वाले हो, लाहौर जाओ तो पीर दाता अली हजवेरी है, अरे पाकपतन जाओ तो पिया फरीद मौजूद है, गोल्डे जाओ तो मेर अली शाह मौजूद है, हजरों की तरफ जाओ तो बाबा जी दरियावी मौजूद है, और जिस शहर में जाओ तुम्हारा साईं मौजूद है, तुम्हारे मुर्शिद मौजूद है, इसलिए कि अल्लाह ने हिदायत के लिए तुम्हें चुन लिया है। जिस तरफ मुंह करोगे तुम्हें अपने मुर्शिद मिलते जाएंगे। इसलिए मेरा भी ये एक ज़िंदगी का मामूल है कि जब भी मैं जाता हूँ किसी शहर में तकरीर करने के लिए, अब मिलाद शरीफ का महीना आ गया है तो फिर इंशाल्लाह होंगी महफ़िलें, हैं जी। पिछले 2 साल तो सारी महफ़िलें लिखी हुई थी डायरी पे, तो जेल में चले गए, हैं जी, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन भी सजन वाह थे, उन भी सजन वाह। हमने वो महफ़िलें बेशक स्टेजों पे, मेम्बरों पे बैठकर, हाँ जी, हर कंडीशन मसाजिद में और कुकड़ और बकरों के सामने नहीं खा के नहीं, अगर कर सके तो जेल की सलाखों में भी हमने वो महफ़िलें सजाई हैं। वो सजा के बताया है दुनिया वालों को जो पैसे चुका के और भाव और रेट लगा के मुस्तफ़ा की नाते पढ़ते हैं, तकरीरें करते हैं, उनको बताया है पैसों के भाव लगाकर, रेट लगाकर और साउंड सिस्टम के अंदर और बड़े बड़े सोफों पे बैठकर अल्लाह के
کے رسول کا میلاد پڑھنا آسان ہے، لیکن جیل کی سلاخوں کے اندر اگر کوئی بیٹھ کر اللہ کا محبوب کا میلاد پڑھے تو وہ اصل میلادی ہوتا ہے۔ تو اب کہتے ہیں جی کیا ضرورت پڑی ہے، مرشد کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اب میں بتاتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اور ان کی تفسیر جو ہے تفسیر کبیر آج بھی مسجد نبی شریف میں پڑی ہوئی ہے، عربی میں لکھی ہوئی ہے، بہت بڑے مفسر ہیں۔ اب کا جب وقت نزاع آیا نا، موت کا وقت آ گیا، ادھر موت میں چند گھڑیاں باقی ہیں، لمحے باقی ہیں، ادھر شیطان آ گیا۔ اب دیکھو مرشد کی ضرورت کیوں آتی ہے ہمیں۔ شیطان آ گیا کہنے لگا فخر الدین رازی تجھے اپنے علم میں بڑا ناز ہے، سنا ہے تو وقت کا امام ہے، بہت بڑا مفسر ہے، بڑی تفسیریں لکھی ہیں، مجھے بتا خدا کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک خدا ہے، ساری زندگی میں نے توحید پہ دلائل دی، مجھ سے پوچھتا ہے کتنے خدا؟ ایک خدا ہے۔ اس نے کہا اگر عالم ہے تو علم کی دلیل دے، کیونکہ میں بھی عالم ہوں۔ یہ دلیلیں علماء جو دیتے ہیں عالموں کے لیے دیتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بھی دیتا رہتا ہوں، اس وجہ سے کہ تاکہ آپ بھی عالم بن جائیں، تاکہ آپ کو کوئی بد عقیدہ جو ہے وہ ٹچ نہ کر سکے۔ ٹچ سسٹم آج کل بہت زیادہ ہے نا، کوئی بد عقیدہ آپ کو ٹچ نہ کر سکے، ہاں جی، آپ کا ایمان بچا رہے، اس لیے میں آپ کو دلائل دیتا ہوں۔ دل میرا بھی کرتا ہے ایک دو چار اللہ کے ولیوں کی کرامتیں بیان کر کے، مائے دوڑے کر کے، پیسے آپ کے جیبوں سے نکال کے مزے نہ، ہاں جی، ٹیڈے تے ہاتھ مار کے کار چلا جو مگے نہیں ضرورت ہے اتنے مطالعے کر کے، اتنے جی دلائل ڈھونڈ کے، پھر اتنی تقریریں تیار کر کے تھک کے، پھر میں ایک گھنٹہ دلائل دے کے باتیں کرتا ہوں، تو میرا بھی تو دل کرتا ہے، لیکن نہیں، مجھے قبر کے جو رات ہے وہ اندھیری، اس سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وہ بڑی مشکل رات ہے، اس کا کوئی مقتدی کام نہیں آئے گا، اور کوئی کام نہیں آئے گا، پیسہ کام نہیں آئے گا، ہر کوئی دور بھاگے گا، اور ایک صرف حسنین کے نانا جس کی عزت اور حرمت پہ اور ختم نبوت پہ پیرا دو گے وہ کام آئیں گے۔ تو جب یہ بات سامنے آتی ہے تو میں کہتا ہوں دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی گزر جائے گی، دال کھا کے بھی گزر جائے گی، مرغے کھا جی۔ کسی نے اللہ کے ولی سے پوچھا گھاس کیوں کھاتے ہو، مرغے کیوں نہیں کھاتے، بکرے کیوں نہیں کھاتے؟ کہا مجھے بتا یہ بکرے اور مرغوں کا ذائقہ کب تک رہتا ہے؟ کہا زبان تک ہوتے ہیں تو رہتا ہے، جب نیچے چلے جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہا میرے بھی منہ میں جو گھاس ہے نا، یہ چباتا ہوں تو تھوڑا سا کڑواہٹ مجھے زبان سے محسوس ہوتی ہے، الگ سے نیچے چلا جائے تو کس کو نہیں پتا کہ میں مرغا کھایا، بکرا کھایا یا گھاس کھایا، لیکن جو تم نے کھایا اس کا حساب دینا پڑے گا، جو میں نے کھایا اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ بتا خدا کتنے ہیں؟ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہا دلیل دے، آپ نے ایک دلیل دی، اس نے رد کر دی۔ عالم تو وہ بھی بڑا تھا نا، بیت المعمور کا خطیب رہا ہے، فرشتوں کا استاد رہا ہے، عالم تو وہ بھی بڑا تھا۔ ایک دلیل دی، رد کر دی، دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی 100 پورا ہو گیا، نہیں مان رہا، آگے چلے 200 300 نہیں مان رہا، رد کرتا ہے، اپنے علم کے زور سے رد کرتا ہے۔ 360 دلیلیں دے دی فخر الدین رازی نے، 360۔ اب آخری لمحہ ہے موت کا، کہ موت کا فرشتہ آ چکا ہے روح قبض کرنے کے لیے، اور کہیں دور کسی بستی میں آپ کا مرشد وضو فرما رہا تھا، وہاں سے انہوں نے دیکھ لیا جو حدیث میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی ہے نا، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، اسے وہ دیکھتا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے دیکھ لیا، وضو کرتے کرتے نگاہ اٹھی، جیسے فاروق اعظم نے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے ایران میں دیکھ لیا تھا، ہاں جی، مولا علی نے مدینہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے بیٹھے مشرق مغرب شمال جنوب سدرۃ المنتہا تک دیکھ لیا تھا۔ ایسے ہی آپ کے مرشد وضو کر رہے تھے، نگاہ اٹھی، دیکھا سامنے مرید بیٹھا ہوا ہے، دلیلیں دے رہا ہے، 3
359 دلیلیں ہو چکی ہیں، اب 60ویں دلیل دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آگے جو بیٹھا ہے وہ بڑا بھی مکار ہے، وہ دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے وہ چلو جو پانی لیا تھا نا کلی کرنے کے لیے، وہی چلو آپ نے ایسے فضا میں پھینکا۔ اللہ کہتا ہے میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ جب وہ ہاتھ ایسے پھینکا تو وہ چلو پانی کا ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے سیدھا فخر الدین رازی کے منہ پہ آ کے لگا، آنکھیں کھلی، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لعنتی تو مجھ سے میرا ایمان چھیننے آیا کہ اس کشمکش میں یہ مر جائے، خدا کے ایک ہونے کی کشمکش اور دلیلوں میں مر جائے تو اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ فرمایا میں بے مرشدہ نہیں ہوں، میرا پیر موجود ہے جو میرے ایمان کا محافظ ہے۔ سن، میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ ادھر یہ کہا، ادھر کلمہ زبان پہ جاری ہو گیا، اور بات یہ ایمان پہ موت۔ زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاقتلوہ۔ تو یہ آپ بینک میں جاتے ہیں نا، آپ تو تقریباً ہر بندہ بینک میں جاتا ہے، تو بینک میں اندر کیا پڑا ہوتا ہے؟ دولت پڑی ہوتی ہے نا، وہی لینے دینے جاتے ہو نا۔ ہاں جی بالکل ہی سن من نہ ہو جالا کرو نا، سنیو ہاں کوئی تسی بھی بولو نا میں ہی گلا خراب ہفتہ پورا اینٹی بائیوٹک کھانا گلے نہیں، 4-5 گولیاں صبح کھا کے دے پھر ناشتہ تو پھر تیار ہونا ذرا جا ٹھیک ہونا ہے، پھر تو ساں کی فت جمعہ آوے نہ ہے، اور پھر کل تو آتے اینٹی بائیوٹک شروع ہو جاسو۔ تسی بھی کو بولا کرو نا یار بالکل سن من بیٹھے رہنے، اس کا مطلب ہے تو سمجھ کوئی نہیں آ رہے ہیں جی۔ ہاں سمجھ آوے نا تو پھر اتنا بڑا سیر اللہ نے جڑ دیتا ہے نا، اینا ہلایا کرو، چھوٹی جی چھٹاکی نے زبان ہلا کے سبحان اللہ کے دے، سیر ہلانے تکلیف ہونی نا، بڑا ہے نا، زبان چھوٹی جی ہے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا نا۔ بینک میں جاتے ہو نا، اندر کیا پڑا ہے؟ دولت پڑی ہے، جانے سے پہلے دروازے پہ پاس ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے بندوق لے کے۔ بھائی یہ کوئی محاذ تو نہیں، اندر جنگ کا تو نہیں ہے سلسلہ، یہ کیوں بیٹھا ہے؟ میں نے اسے پوچھا تم کیوں بیٹھا ہے، اندر کوئی جنگ لگی ہوئی ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کیوں بیٹھا ہے بندوق لے کے؟ کہتا اندر دولت پڑی ہے اس کا محافظ ہوں۔ اور میں نے کہا دنیا کی دولت پڑی ہو تو بندوق والا محافظ ہوتا ہے، اور ایمان کی دولت کا محافظ داتا علی اجمیری ہوتا ہے، غریب نواز اجمیری ہوتا ہے، اور بابا فرید ہوتا ہے، گولنے والا پیر ہوتا ہے، دریا والا بابا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایمانوں کی، کیونکہ وہ دولت جو ہے نا لٹ جائے تو بندہ برباد نہیں ہوتا، پھر بھی جیتا رہتا ہے۔ یہ دولت لٹ جائے تو برباد ہو جاتا ہے، دنیا آخرت اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا جتنی بڑی دولت اتنا بڑا محافظ، تیرا ایک گن مین چند ٹکوں کا محافظ بن کے تیری دولت کا بیٹھا ہے، میرے دل کا میرے ایمان کی محافظ کا داتا علی اجمیری بن کے بیٹھا ہے۔ یہ تمہارے ایمان کے محافظ ہیں، جایا کرو ان کے پاس۔ یہ شرک کے اڈے نہیں ہیں، یہ توحید کے اڈے ہیں، وہاں تو ہی سکھایا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے ولی گزرے ہیں، ہاں جی بہت بڑے ولیوں کے امام گزرے ہیں۔ جنید بغدادی کا نام بڑا مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ابھی سلسلہ طریقت میں تصوف کی طرف نہیں آیا تھا، بڑا تکڑا جوان تھا، کشتیاں لڑتا تھا، اور بڑا آج کل کہتے ہیں باڈی بلڈر، میں اس طرح کا تھا۔ کہتے ہیں دل میں خیال آیا یار فاقوں پہ فاقے ہیں، کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں، چلو بادشاہ کے پاس جاتے ہیں کوئی نوکری تلاش کرنے کے لیے۔ بادشاہ کے پاس چلے گئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت نوکری چاہیے۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا بڑا جسے والا آدمی ہے، یہ تو ہمیں ضرورت ہے۔ اس نے کہا ایک سیٹ خالی ہے نوکری کے لیے، اگر کر سکتے ہو۔ کہا کون سی سیٹ؟ کہا جس کو بادشاہ سلامت کہے سر اتار دو، تلوار پکڑ کے تو نے سر اتارنا ہے۔
لگتا ہے تو بڑا باڈی بلڈر ہے، تیرے بازوؤں میں بڑی طاقت ہے، ایک ہی تلوار سے سر اڑا دے گا، اس لیے تجھے رکھا جاتا ہے۔ قبول ہے؟ کہا قبول ہے۔ مجبور تھے، کہا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، بادشاہ شامت کا حکم ہوگا تو سر اتاروں گا، نوکری تو مل گئی ہے نا۔ کہتے ہیں میں نوکری کرنے لگا، جو مجرم ہوتا سزائے موت کا میرے سامنے لایا جاتا، سر اڑاؤں، میں ایک ہاتھ سے تلوار مارتا اس کا سر اڑ جاتا۔ کہتے ہیں ایک دن ایک بندہ آ گیا، بڑا مسکین فقیر غریب، پھٹے پرانے کپڑے، ہاں جی، اور آیا، ہونٹ اس کے خشک ہے، ظاہر ہے سامنے تلوار ہو، سر قلم ہو رہا ہے، پھانسی، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ تو مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں کہ ممتاز قادری جو ہے وہ پھندے کو چوم کے چڑھ جاتا ہے، وہ ہنستا ہنستا جاتا ہے، پھانسی کا جس کو پھانسی ہوتی ہے وہ پہلے ہی مر جاتا ہے، اس کو زبردستی گھسیٹ کے لے کے جاتے، یہ سینہ تان کے جا رہا ہے۔ ہاں جی، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، ہاں، یہ تخت دار سے بھی نہیں ڈرتے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے، یہ رب سے ڈرتے ہیں اور اس کے محبوب سے ڈرتے ہیں۔ آیا سامنے، بادشاہ نے کہا جی اس کا پروانے پہ سائن کر دیے، کہا اس کا سر قلم کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی ریت کے مطابق تلوار ماری سر پہ، اس کی گردن پہ، تلوار اچھل کے باہر آ گئی۔ حیران پریشان، یار ربڑ کا بنا ہے، لوہے کا بنا ہے، کس چیز کا؟ کہتے ہیں پھر میں نے تلوار دو ہاتھوں سے پکڑ کے ماری اس کے گردن پہ، میں نے دیکھا وہ ہونٹ اس کے ہل رہے تھے، خشک تھے، پیاس سے مر رہا تھا، موت کا اللہ معاف کرے بہت سخت وقت ہوتا ہے، اللہ بچائے سب کو، ہاں جی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کے خشک ہونٹ بھی ہلتے تھے جب میں تلوار لے کے آتا تھا، دونوں ہاتھ سے ماری، تلوار اچھل کے پیچھے چلی گئی۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا، میں نے دونوں ہاتھ سے تلوار پکڑ کے پیچھے چلا گیا، دوڑ کے آیا، دوڑ کے آ کے میں نے ضرب لگائی، پھر بھی میں نے دیکھا اس کے خشک ہونٹ ہلتے تھے اور تلوار اچھل کے پری چلی جاتی تھی۔ میں نے کہا میری تلوار اتنی تیز ہے، آج تک ایسے میں نہیں دیکھا، یہ کیا ہوا ہے؟ پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے بندہ خدا سچ سچ بتا، کیا پڑھتا ہے؟ کیا تیرے پاس جادو ہے، منتر ہے؟ تیرے نرم و نازک خلقوم پہ میری اتنی تیز تلوار لگ کے پیچھے ہٹ جاتی ہے؟ یہ تو پتھر پہ ماروں ٹکڑے کر دے، پڑھتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو سادہ سا آدمی ہوں، میں تو غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، عالم بھی نہیں ہوں، جاہل ہوں، غربت نے مجھے پڑھنے بھی نہیں دیا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ کہا پھر پڑھتا کیا ہے؟ کہا پڑھتا نہیں ہوں، کہیں دور کسی بستی میں میرا مرشد بیٹھا ہے، میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، میں نے سنا تھا کہ مرشد جان کا بھی محافظ ہوتا ہے، ایمان کا بھی محافظ ہوتا ہے۔ جب تو تلوار لے کے دان پیس کے میری طرف آتا تھا، میں اپنے مرشد کو آواز دیتا تھا پیر جی نار تو دور ہے، ابھی تلوار آئی ہے، اس سے بچاؤ۔ میرا پیر ہاتھ رکھ لیتا تھا ادھر، تلوار میری گردن پہ نہیں لگتی تھی، اس پیر کے ہاتھ پہ لگتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں تو نہیں مانتا اس کو، کیونکہ ایک نیا بندہ ہو، تصوف کی ہوا نہ لگی ہو، تو وہ کہتا ہے اتنے دور سے ہاتھ رکھ دے، اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا ہاتھ اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، وہ سلمان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، 16 میل دور تخت آنکھ اپنے سے پہلے رکھ دیتا ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ تو پھر پیر اپنے مرید کی گردن پہ بھی ہاتھ رکھ سکتا ہے دور بیٹھ کے۔ کہا چل مجھے پیر کے پاس لے جا۔ بادشاہ نے تلوار رکھی جنید بغدادی نے، اور بادشاہ سے کہا کہ میں ذرا اس کے پیر کو ملنا چاہتا ہوں، مجھے مہلت دیجیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ملو، اور پھر اس کا سر قلم کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے حضور، عالم پناہ میں جاتا ہوں پھر آتا ہوں۔ چلے گئے، جا کر کے دیکھا پیر صاحب ایک پرانی بان کی منجی، ٹوٹی ہوئی مونج کی منجی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تے بند باندھا ہوا ہے، ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے جی، اور بال بکھرے ہوئے ہیں، اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن ہاتھ پہ پٹی بھی باندھی ہوئی ہے، ہاتھ پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ جب گئے جا کے بیٹھے تو مسکرا کے فرمایا ادھر ہاتھ پہ تلواریں مارتا ہے اور پھر تماشا دیکھنے آتا ہے کہ پیر کو تلوار لگی ہے کہ نہیں لگی۔ تو نے 3 تلواریں ماری ہے۔ کہا حضور 3 ماری ہے، میں نے تمہیں نہیں ماری، تمہارے مرید کی گردن پہ ماری ہے۔ فرمایا یہ پٹی کھولی تو 3 تلواروں کی ضربیں لگی ہوئی تھی۔ فرمایا میرے مرید نے مجھے پکارا ہے، مجھے اللہ نے جو طاقت دی تھی اس طاقت کے بال بوتے میں نے مرید کے
کے گردن پہ ہاتھ رکھا، تیری 3 تلواریں میرے ہاتھ پہ لگی، میرا مرید بچ گیا ہے۔ جنید بغدادی نے اس وقت تلوار پھینکی اور بادشاہ سلامت کی ڈیوٹی کو الوداع کہا اور تصوف کی دنیا میں آئے تو شہنشاہ اولیاء بن گئے۔ پھر فرمایا جو پیر تلوار سے بچا سکتا ہے وہ نار سے بھی بچا سکتا ہے، وہ شرط ہے کہ پیر ہو، مرشد ہو، ہجڑا نہ ہو، خنسا نہ ہو، خسرا نہ ہو۔ ایک دفعہ میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا، داڑھی پوری ہے ماشاءاللہ، ہاں جی، ایک کھکھونیاں رتیاں لال کتیاں یہاں سے، ہاں جی، سرخی بھی لائی ہوئی، چٹی داڑھی آٹا خوار، ہاں جی، پگڑی بھی بندی شاہ جی، تے کپڑے اس رتے کپڑے دولن والے پہنے ہوئے ہیں، سر پہ دولن والا دوپٹہ کہ جی دولن پیر ہے۔ میں نے کہا دولن پیر ہے تو دولن کو دولہا بھی چاہیے نا، تو پھر میں نے کہا کہ اس دلہن کے لیے تو سڑنا لے کے آؤ دولہا، ہاں جی، ہاں اتنا موٹا تازہ جو بھن تان کے بیٹھا ہوا دولہن پیر ہے، ہاں جی، سارے آ کر کے اس کے جناب ہاتھ چوم رہے ہیں اور رتے کپڑے اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے۔ یہ سنی بھی عجیب آدمی ہے، ہاں جی، یہ چلنا چاہے نا پتہ نہیں کدھر سے گزر کے چلا جاتا ہے، اور اگر رک جائے تو پھر یہ ان کے پاس ہی جا کے رکتا ہے۔ میں نے کہا یہ پیر نہیں ہے، یہ مشتنڈا ہے۔ نہیں جی نہیں، دلہن پیر ہے، اس کا نام دلہن پیر، یہ دلہن ہے۔ کس کی دلہن ہے یہ نہیں پتا۔ میں کہا مجھے پتا ہے، یہ سڈے کی دلہن ہے، ہاں اس کو سڑنا چاہیے، اس کو لا کے دو۔ یہ پیر نہیں ہے۔ پیر کیسا ہوتا ہے؟ مجھے ایک دوست نے کہا استاد جی میرے پیر آئے میرے گھر میں، آؤ ذرا زیارت کرو، ملو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی ٹھرکی ہوں پیروں کا۔ یہ الفاظ ٹھرکی کا سن کے کہاں تمہارے، میں نے دیکھا ہے کہ دوسری طرف بات چلی جاتی ہے، ٹھرک کی قسمیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا میں بھی الحمدللہ اللہ کے ولیوں کا ٹھرکی ہوں، ان کو ملاقات کرتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے سنگ ترے ہیں، ان کے پاس بیٹھ جائے تو پھر کانا پینگا لنگڑا لولا بھی چل جاتا ہے۔ تو میں چلا گیا اس کے گھر، میں نے جا کے دیکھا پیر صاحب، ہاں جی، ماڑوا تڑنگڑا جا، سر روڈا پروٹے بھی اس طرح، مڈو داڑھی مچھا مڈو سب کچھ بالکل اس طرح، اللہ معاف کرے، ہاں جی، کوئی عجیب جی چیز سامنے۔ مجھے دیکھ کے کہتا ہے آؤ مولی حلوہ کھاتا ہے، سڑا بنا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ میں حلوہ کھاتا ہوں، کیونکہ یحب الحلوہ والاصل، میرے محبوب نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم کا امتی ہوں، حلالی ہوں، حلوہ کھاتا ہوں اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے حلوہ مجھے پسند ہے، شہد مجھے پسند ہے، جو میرے محبوب کی پسند ہے اس پہ میرا سب کچھ قربان ہے۔ لیکن ظالم انسان جو ہے چمگادڑ کی بوتھی والے، تو نے یہ پاس کو چرس رکھی ہے، اس چرس کو میرے مصطفیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، تو یہ چرس پی کر ولی نہیں بن سکتا، اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، اولیاء شیطان بنا ہوا ہے، تو پیر نہیں بن سکتا، خنزیر بنا ہوا ہے۔ ادھر اذان شروع ہو گئی، میں اٹھا کہتا جل سجدے دے، تیرے سجدے نہ کوئی فائدہ نہیں، اسی بغیر سجدے بخشائے یہ سارے چرسیاں جنت اچ کھڑسا۔ میں کہا جی پتر لگنا ہے تو چرسی جنت اچ کھڑسے، میں کہا تو بھی جہنم، یہ سارے تیرے پیچھے چرسی جہنم میں جائیں گے، جنت تو کون جائے گا؟ امام علی مقام جنت میں جائے گا۔ سردار وہ ہے نا، سردار وہ ہے۔ ایک روایت میں بتا دو، اس زین العابدین کی ایک نسل میں آج تک کوئی ایسا سید عالم ہو کہ جس نے کہا ہو چرس بھنگ پینا جائز ہے۔ اتنا ہی اگر یہ فقیری نشہ تھا تو حسین نے کیوں نہیں پیا؟ امام زین العابدین نے نہیں پیا، باقی اماموں نے نہیں پیا، مولا علی سے بڑا بھی کوئی ولی ہے انہوں نے بھی نہیں پیا۔ فقیری نشہ ہے، الو بنایا ہوا لوگوں کو، اور لوگ جناب تیرے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایسے بیروپیوں سے بچو، یہ پیر نہیں ہوتے، یہ خنزیر ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ جی جو یہ اللہ کے ولی ہیں ان کو پکارنا شرک ہے، بتوں والی آیت پڑھ کے کہتے ہیں ان کو پکارنا، بھائی پکارنا شرک تب ہوتا ہے جب کسی کو معبود سمجھ کے پکارا جائے، کسی کو معبود سمجھ کے پکارا جائے۔ ویسے پکارنا اگر شرک ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام نے، لمبا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو تیرا ایمان نہیں، کہا ایمان تو ہے ولیکن لیطمئن قلبی، اس کو اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ فرمایا پرندے
7 پرندے پکڑ لے، 4 پرندے پکڑ لے، اور مختلف انواع اقسام کے طوطا، چڑی، کبوتر پکڑ کے ان کو ذبح کر، ان کا قیمہ بنا، پہاڑوں پہ جا کے پھینک دے، اور پھر بلا طوطے ادھر آ، ثم ادعوہن قرآن میں ہے، تو کہتا ہے تدعونا سے پکارنا مراد ہے، یہ شرک ہے، تو قرآن میں ہے ثم ادعوہن تدعوہن تدعونا، اور یہ ثم ادعوہن، یہ دونوں الفاظ پکارنا مانی ہے۔ ابراہیم کو رب کہہ رہا ہے پکار، کس کو پکار؟ مردے کو پکار۔ ہم مردے نہیں، ہم زندوں کو پکارتے ہیں، لیکن ہم معبود سمجھ کے نہیں پکارتے، معبود کا بندہ خاص سمجھ کے پکارتے ہیں۔ ثم ادعونا، ابراہیم نے مردے کو پکارا، طوطے ادھر آ، کوئی قیمہ ادھر، کوئی ادھر، ادھر سے اڑا، سارا طوطا بن کے آ گیا، چڑیا ادھر آ، کبوتر سارے آ کے بن کے بیٹھ گئے۔ جنگ بدر میں میرے کریم آقا نے سارے جتنے بھی کافر مرے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن سب کو کنویں بدر کے کنویں میں ڈال کر کھڑے ہو گئے حضور، پکارنے لگے، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ولید، بتاؤ جو میں کہتا تھا وہ سچ ہوا کہ نہیں ہوا، جو تم کہتے جھوٹ ہوا کہ نہیں؟ فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیسی باتیں کرتے، یہ تو مردے ہیں، آپ ان کو پکار رہے ہیں، یہ تو سن نہیں سکتے۔ فرمایا عمر تجھ سے زیادہ سن سکتے ہیں جو آپ نہیں دے سکتے۔ کافر سن سکتا ہے مرنے کے بعد، صحیح بخاری ہے تو داتا علی حجیری بھی سن سکتا ہے، بدرجہ اتم سن سکتا ہے، غریب نواز بھی سن سکتا ہے، بابا فرید بھی سن سکتا ہے، سارے ولی سن سکتے ہیں۔ قبر میں پڑے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں اور وہ قبر میں پڑے ہیں، ہاں جی، کہیں انہوں نے کہا کہ داتا علی حجویری کی قبر ہی نہیں، میں نے کہا اگر نہیں ہے تو مولوی اشرف تھانوی پہ فتویٰ لگاؤ۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں عجیب انسان ہے، لیٹا ہوا ہے، ہزاروں فرشتے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خود لیٹا ہوا ہے، پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں ادھر لیٹا ہوا، تو کہتا ہے قبر ہی نہیں ادھر، وہ تو راوی کے کنارے تھی، تو نادان پہلے راوی یہاں ہی سے گزر کرتی تھی، جو شعر آگے بڑھتا گیا راوی ہٹتا گیا۔ یہ جو قبر میں لیٹے کیا فائدہ ہے ان کے پاس جانے کا؟ آؤ قرآن پڑھو، یہ دوسرے سپارے میں، وقت نہیں، یہ لمبا واقعہ ہے، تابوت سکینہ کا۔ تابوت کس کو کہتے ہیں؟ ایک بکسے کو صندوق کو کہتے ہیں، شمشاد کی لکڑی کا ایک بکسہ تھا، بنی اسرائیل کے ہاتھ لگا۔ جب بنی اسرائیل جو ہیں ان کو کوئی پریشانی ہوتی، جنگ لڑتے، مثال کے طور پہ جنگ لڑتے، دشمنوں سے فتح نہیں ہوتی، دیکھتے ہیں پسپا ہو رہے ہیں، دشمن جو ہے حاوی ہو رہے ہیں، وہ گھر سے جا کے صندوق لے آتے اور رکھ کے صندوق سامنے فضا میں بلند کر کے کہتے یا اللہ اس صندوق کے صدقے فتح دے دے، اللہ فتح دے دیتا، بارش نہ ہوتی، کاسالی ہوتی، یا اللہ اس صندوق کے صدقے بارش دے، اللہ بارش دے دیتا۔ اٹھاؤ ساری تفسیریں موجود سوید، ساری تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ تابوت سکینہ جو تھا اس میں بنی اسرائیل کی تسکین تھی اور تسکین کا سامان تھا، اس میں سامان کون سا تھا یار؟ آخر وہ کوئی ایسا سامان تو تھا نا جس کی وجہ سے اللہ فتح بھی دے، جس کی وجہ سے اللہ بارش بھی دے، جس کی وجہ سے اللہ اولاد بھی دے، جس کی وجہ سے اللہ رزق بھی دے، آخر ہے کیا اس میں؟ تمام مفسرین نے لکھا کہ اس تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، آپ کے کپڑے، آپ کا حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، اور من سلوہ کے چند ٹکڑے، اور انبیاء علیہ السلام کی وہ تصویریں جو قدرتی طور پر نازل ہوئی تھی، وہ اس صندوق میں پڑی تھی، وہ صندوق میں پڑی تھی۔ موسیٰ خود نہیں ہے، ہارون خود نہیں ہے، توجہ کے ساتھ، موسیٰ خود نہیں لیٹا ہوا، ہارون علیہ السلام خود نہیں لیٹے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام خود نہیں لیٹے، کپڑے ہیں، ڈنڈا ہے، جوتی مبارک ہے، ارے امامہ ہے، اس کی وجہ سے فتح مل سکتی ہے، اس کی وجہ سے اولاد مل سکتی ہے، اس کی وجہ سے بارش ہو سکتی ہے، تو بتاؤ نا ادھر تو خود نہیں لیٹے ہوئے، ادھر لاہور میں تو داتا خود لیٹا ہوا ہے۔
یہ کپڑوں سے اتنا فائدہ مل سکتا ہے، کپڑوں کے وسیلے سے رب راضی ہو کے نعمتوں کے منہ کھول دیتا ہے، تو بتاؤ نا جدھر خود بنفس نفیس لیٹا ہوا ہے، ہاں جی، جدھر خود بنفس نفیس لیٹا ہوا، جدھر خود بنفس نفیس لیٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس جانے سے کیوں نہیں مشکلیں حل ہوتی؟ مشکلیں حل اللہ کرتا ہے، لیکن صدقے اور وسیلے میں ان کے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے صندوق کے صدقے اللہ کرتا تھا۔ بنی اسرائیل والوں پر امت محمدیہ میں اپنے مقبولوں اور محبوبوں کے درباروں پہ ہم جاتے ہیں، ان کو خدا سمجھ کے نہیں جاتے، جو خدا سمجھ کے جائے شرک مشرک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا کیا، فرمایا قبر کو چومنا بھی منع ہے اور سجدہ کرنا حرام ہے، دونوں سجدے تعظیمی عبادتی دونوں حرام ہیں، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے حاضری پیش کریں؟ فرمایا صاحب مزار کے پاؤں کی طرف سے آ کر اس کے سینے کی طرف کھڑے ہو جاؤ، جدھر اس کا منہ ہے قبلے کی طرف پیٹ کر کے اللہ کے ولی کی طرف منہ کر کے، ہاتھ نہ لگاؤ قبر کو، چومو نہیں، پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو کے اور سورہ فاتحہ سورہ اخلاص 3 دفعہ اول آخر دروشی پڑھ کر حضور کے والدین کریمین اور سارے صحابہ اہل بیت کو پہنچا کر، پھر اس صاحب مزار کو پہنچا کر، پھر اس کے وسیلے سے رب سے مانگو۔ یہ بریلوی کا عقیدہ ہے، رب سے مانگو اس کے وسیلے سے۔ مولا بنی اسرائیل والوں کو تو کپڑوں جوتیوں اور ڈنڈوں کے جو نبیوں کے ہاتھ میں لگے ہوئے جسم کے، ان کے صدقے تو ان کی مشکلیں آسان کرتا تھا۔ ادھر تو تیرا مقبول لیٹا ہوا ہے، ادھر تو تیرا محبوب لیٹا ہوا ہے، ادھر تو ولی اللہ لیٹا ہوا ہے، مولا اس کے صدقے مشکل آسان کر دے، مولا اس کے صدقے بیٹا دے دے، مولا اس کے صدقے بارش دے دے، رزق دے دے، نوکری دے دے، مرضی مانگو جا کے ملتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس گزرا ہے، ہاں جی، تو ان کی ایک بات میں صرف آپ کو بتا کے میں ختم کرتا ہوں، لیکن اللہ کے ولی کی شان آپ کو بتاتا ہوں۔ بت اور ولی میں فرق کیا ہے؟ بت ہے، ولی ولی ہے، بت ہے، ولی ولی ہے، بت پتھر کی مورت ہے کہ نہیں؟ بت پتھر کی مورت ہے، ولی سنیوں کی ضرورت ہے۔ بت سے کچھ کہو تو مردہ جان بن جاتا ہے، ولی سے کچھ کہو تو خدا خود ولی کے کان بن جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے۔ بت کھڑا ہو مردہ ہے، ہار و سنگار میں ہو، بت کھڑا ہے زمین پر لیکن ہے مردہ، چاہے ہار و سنگار میں ہو۔ ولی زندہ ہے چاہے سویا ہوا مزار میں ہو۔ داتا اپنا اعلیٰ حضرت جو ہیں ایسے اعلیٰ حضرت نہیں ہیں، ساری زندگی حضور پر وقف کر دی۔ پورے پاکستان نہیں، پوری دنیا کو چیلنج ہے اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں کوئی اتنا بڑا فتاویٰ لے کے آئے۔ 50 جلدیں چھپ چکی ہیں، پورا لا کر بھرا گیا ہے میرا، تو 30 جلدیں میرے پاس ہیں، ابھی 20 باقی ہیں، لیکن مہنگائی کے دور میں نہیں لے سکتا، ہیں جی، لیکن 30 جلدیں موجود ہیں میرے پاس۔ آ کے دیکھو اتنے بڑا لا کر بھرا، جس بندے کا صرف فتاویٰ 50 جلدوں پر محیط ہو۔ آج دیوبند نے بھی ثابت کر دیا، اہل حدیث نے بھی ثابت کر دیا، دنیا کے اندر کوئی علمی جس کا قد و کاٹ سب سے بلند نظر آئے وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ نواب ریاست نان پارا جو ہے وہ آپ کے بھائی جو تھے نوری میاں، ان کا مرید تھا اور ان کے پاس ملنے آیا تو کہنے لگا اعلیٰ حضرت جو ہیں یہ بڑا نعت لکھتے ہیں، شاعر و شاعری کرتے ہیں، ایک قطعہ جو ہے میرے لیے بھی اگر لکھ دیں تو سند بن جائے گی اور میں اس سند کے ساتھ جیوں گا اور مرنے کے بعد بھی عزت ملے گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرا مرید ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھا ایک دن اعلیٰ حضرت کا موڈ بڑا اچھا تھا، گئے کہنے لگے نوری میاں کیوں آئے ہو؟ کہا وہ میرا جو مرید ہے نا ریاست نان پارا کا، اس نے کہا اگر اعلیٰ حضرت ایک قطعہ میرے نام لکھ دیں تو میں آدھی ریاست نان پارا کی ان کے نام کر دوں گا، حضور لنگر کے حالات بھی خراب، مدرسے کے بھی بہت کچھ مل جائے گا، تو مہربانی فرمائیں۔ آپ نے بھائی کو دیکھا، دل نہیں توڑا، قلم لی، لکھنا شروع کیا، فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، اہل دول دولت داروں کو کہتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انہا نہیں۔
پھر اعلیٰ حضرت نے پھر حضور کی تعریف کیا کی؟ فرماتے لم یات نظیرو کفی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا. ایک نعت میں 5 زبانیں استعمال کی. مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہد و سرا جانا. البحر علا والموج طغا من بے کسو طوفاں ہو شربا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری کشتی پار لگا جانا. اور آگے فرماتے ہیں بہت لمبی لکھ کے فرماتے ہیں آخر میں حضور کے گیسو کا کہتے ہیں انا فی عطش و سحاق آتم اے گیسو پاک اے ابر کرم برسن ہارے رمجم رمجم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. آخر میں کہتے ہیں بس خامہ خامے نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار پڑا اس راہ جانا.